تو کتنی دیر تک جاگتا رہتا ہے؟ تو دن کے وقت سفر کرتا رہتا ہے اور رات کے وقت واپس جاتا ہے۔ تیرے سوا کسی دیوتا کو اتنی فکر نہیں کہ ہمارے لیے اپنے کو تھکائے اور ہلکان کرے۔ اس کے باوجود کوئی دیوتا اتنا تاباں و شاداں نہیں جتنا تو ہے۔ تو ان تمام ملکوں کے منصوبوں سے بھی واقف ہے جن کی زبانیں ہم سے مختلف ہیں۔ اے شمس، تیری ساری دنیا تیری روشنی کے لیے بےتاب رہتی ہے۔ تو خشکی کے اس مسافر کا رفیق ہے جس کی راہ کٹھن ہے، اور تری کے اس مسافر کی ہمت بڑھاتا ہے جو پانی سے ڈرتا ہے۔ تو انجان راہوں میں شکاری کی رہبری کرتا ہے، اور وہ سورج کی مانند اونچی سے اونچی جگہوں کو آسانی سے عبور کر لیتا ہے۔ تو سوداگر اور اس کی تھیلی کو سیلاب سے بچاتا ہے۔ تیرا وسیع جال اس آدمی کو گرفتار کر لیتا ہے جس نے اپنے دوست کی بیوی پر بری نگاہ ڈالی۔ تو بدی کرنے والوں کے سینگ توڑ دیتا ہے، اور جو شخص حساب میں بددیانتی کرتا ہے تو اس کی بنیاد گرا دیتا ہے۔ بے ایمان حاکم کو تو بندی خانے کی راہ دکھاتا ہے، اور رشوت لینے والے کو سزا دلواتا ہے۔ اور جو شخص رشوت نہیں لیتا بلکہ کمزوروں اور مظلوموں کی وکالت کرتا ہے تو اس کو خوشی کی دولت سے مالا مال کر دیتا ہے۔ اور وہ حاکم جو سچا فیصلہ کرتا ہے شاہی محل کا مستحق قرار پاتا ہے۔ اور وہ ساہوکار جو بھاری سود لیتا ہے اور ناجائز نفع کماتا ہے آخر کار تیرے حکم سے تھیلی کا بوجھ کھو دیتا ہے۔ اور وہ جو 3 شکل پر 1 شکل نفع کماتا ہے تیرا پسندیدہ ہوتا ہے۔ اور وہ جو تولتے وقت ڈنڈی مارتا ہے یا غلط بٹے استعمال کرتا ہے آخر کار تیرے حکم سے اپنی تھیلی کا بوجھ کھو دیتا ہے۔ نیک کام کرنے والوں کو تو جیسے چشمہ حیات کی مانند اچھے پھل عطا کرتا ہے۔ کمزور انسان اپنی کھوکھلی آواز سے تجھی کو پکارتا ہے، اور مفلس، مظلوم، ضعیف اور بدسلوکیوں کا شکار تجھی سے فریاد کرتے ہیں۔ یہ تھے صف اول کے دیوتا جن کو انو اور انلیل کا قرب حاصل تھا، مگر ان کے علاوہ قدرت کے تمام مظاہر اور اوصاف کے الگ الگ دیوتا بھی تھے۔ ان چھوٹے چھوٹے دیوتاؤں کی وہ حیثیت تو نہ تھی جو انو کے ارکان وزارت کی تھی، لیکن وادی دجلہ و فرات کے باشندے ان کی بھی پوجا کرتے تھے اور ان کے بت مندروں میں رکھتے تھے۔ مثلاً جو کا دیوتا اشنان تھا، اور مویشیوں کا دیوتا شموفان تھا، اور بچوں کی ولادت کی دیوی گولا تھی، اور نرسل کی دیوی ندابہ تھی، اور سفر کا دیوتا پاسگ تھا۔ چنانچہ علماء آثار کا تخمینہ ہے کہ عراق میں کم از کم 3000 دیوی دیوتاؤں کی پرستش ہوتی تھی۔ ان خداؤں کے علاوہ ہر خاندان بلکہ ہر گھر کا ایک ذاتی معبود بھی ہوتا تھا۔ اس معبود کا نام نہ تھا اور نہ اس کا کوئی بت بنایا جاتا تھا، البتہ اس کے لیے ہر گھر میں ایک چھوٹا سا حجرہ یا گوشہ ضرور مخصوص ہوتا تھا، اور خاندان کا بزرگ اس حجرے میں بیٹھ کر اپنے انفرادی خاندانی دیوتا کی پوجا کرتا تھا۔ اس معبود سے گھر والوں کے تعلقات بالکل ذاتی ہوتے تھے، بلکہ یہ کہنا زیادہ درست ہے کہ وہ گھر کا ایک فرد ہوتا تھا۔ قیاس کہتا ہے کہ 18ویں صدی قبل مسیح میں جب حضرت ابراہیم نے اپنے آبائی وطن اور کو خیرباد کہا اور حران جاتے ہوئے فلسطین میں داخل ہوئے تو وہ اپنے اسی بے نام معبود کو اپنے ہمراہ لے گئے تھے، اور یہی وہ معبود تھا جس کو انجیل ابراہیم اور اسحاق کا خدا کہتی ہے، کیونکہ وہ ابراہیم کا ذاتی خدا تھا جو سفر اور حضر میں ابراہیم کے ساتھ رہتا تھا۔ باب نمبر 5۔